اب ہم بات کریں گے نواب صاحب سے جو کہ گریس سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ جی نواب صاحب السلام علیکم۔ جی نواب صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، آپ نے کہا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہوتا ہے۔ جی تو مجھے بتائیں کہ کربلا میں جو نواسہ رسول کو شہید کرنے والے تھے جی وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو نماز پڑھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ، آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آئے تھے تو ان کی قبر بھی وہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کس میں، یعنی آج دن تک کوئی برِ صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ ایک سیکنڈ نواب صاحب، ایک مجھے آپ بات بتائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ آپ کی بات درست مانے یہاں پہ کہ قرآن کریم کی؟ پہلے یہ بتاتے چلیں۔ جی آپ کی بات کو لیکن مجھے بتائیں نا کوئی ایسا عالم یا کوئی ایسا شواہد جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی قبر ہے ان کی ادھر۔ آپ پہلے جو آپ نے بات کی ہے، آپ پہلے اس کا مجھے جواب دیں کہ ہم آپ کی بات کو درست تسلیم کریں یا قرآن کریم کی بات کو درست تسلیم کریں جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے ہم نے ہر قوم میں جو ہے وہ ایک نذیر بھیجا، نبی بھیجا۔ جی بھیجا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ ہندوستان میں کوئی نبی آیا تھا کہ نہیں۔ کیوں جی؟ آپ مسلمان ہیں نا؟ کوئی ثابت ہوئے نہیں آج دن تک۔ او بھائی میرے پھر نواب صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنیں، ایک میری گزارش سن لیں نواب صاحب، آپ ضرور اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ایکسس ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ؟ جی جاؤں گا، ضرور جاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ ہمارے راہ ہدا آرکائیوز 1 کا پیج آپ نے چیک کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک؟ نہیں وہ نہیں چیک کیا۔ آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں، آپ کو ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیسے، آپ سے ابھی بات کروں گا یہ دکھانے کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی میں ذرا کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا اگر ہم دیکھ سکیں وہ اینیمیشن جس میں ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، یہاں پہ ذرا اگر سٹاپ کر سکیں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اسے کیسے لکھیں گے۔ ایک سٹیپ پیچھے جہاں پہ ایگزیکٹ، کیونکہ یہ راہ ہدا آرکائیوز 1 ایک ورڈ کے طور پہ لکھیں گے آپ۔ یہ ہے جی نواب صاحب اور باقی ناظرین کی خدمت میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت www.youtube.com/راہ ہدا آرکائیوز 1۔ یہاں سے آگے چلیں گے تو آپ کے سامنے جو پیج آئے گا وہ یہ ہے۔ اس کی پلے لسٹس میں جا کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، واضح طور پہ آپ کو یہاں پہ ملے گا جس میں جیزس علیہ السلام دی احمدیہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں آپ کو پورا سفر کشمیر کا جو ہے احوال جس میں جن پروگرام کے سیریز میں ہم نے بیان کیا تھا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نواب صاحب۔ تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں پہ جائیں اور جا کے اس میں جو سفر کا حال ہم نے بیان کیا ہے، جو حقائق جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کو ذرا بغور سنیں، اور اس کے بعد واپس آ کے نواب صاحب ہمیں بتائیں بھی کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا پڑھا تو آپ کو کیا معلوم ہوا، آپ اس سے متفق ہیں نہیں متفق ہیں، اگر نہیں متفق ہیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے بعض اوقات ہم آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن ایک مجلس کے جو آداب ہیں وہ تو بہرحال ہمیں آپ کے ساتھ اور آپ کو ہمارے ساتھ روا رکھنے چاہیے نا، کیونکہ ایسے کالرز جنہوں نے ایک لسٹ رکھی ہوئی ہے اعتراضات کی، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ایک اعتراض پہ جب بات ہو جائے تو اس پروگرام میں نہیں تو اگلے پروگرام میں آ کے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے اس سے مزید جو آپ کو معلومات دی گئیں اس معلومات سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، کچھ فائدہ ہوا بھی کہ نہیں، آپ نے کہاں جا کے مزید کوئی سورسز دیکھے، آپ نے مزید مطالعہ کرنے کی کوشش کی، کچھ سمجھ میں آیا، بات آپ کی سمجھ میں آئی نہیں آئی، تو یہ تو پھر تب انٹریکٹیو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ کوسچن نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 رکھے ہوئے ہیں، انہی کو ایک تسلسل میں پوچھتے جانا آپ نے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نواب صاحب آپ دیکھیے گا ذرا اسے پلیز۔ ہاں جی آپ ہیں اس وقت فون پہ؟ جی ہاں جی 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 ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پوری تفصیل ہے، مطلب وہ ایک باقاعدہ لمبی پوری تفصیل جہاں سے آپ نکلے، کیسے آپ صلیب سے اتارے گئے، کس طرح آپ وہاں سے جو ہے وہ زندہ حالت میں پھر دوبارہ گئے ہیں آپ، مطلب آپ کی وفات صلیب پہ نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ کس طرح کشمیر گئے ہیں، جو شواہد ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ہم نے وہاں پہ پیش کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اگر نہ ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات، تو ضرور اگلے پروگرام میں رابطہ کر لیں ہم سے، اگر آج ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ویسے وہ ڈیٹیلڈ ہے، آج تو پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ضرور واپس آ کے اس پہ ہمیں بتائیں بھی۔ میں ان کو چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں جی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، آپ کو کوئی غیر مسلم پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ ہندوستان میں کوئی آیا ہے کہ نہیں، اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کی اور مدد کر دیتا ہوں، حضرت جانا بہت بڑے بزرگ دہلی کے گزرے ہیں، ان کو ان کے مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے حضرت کرشنا اور رام چندر کو، جن کو ہندو نبی مانتے ہیں، تو مجھے پتہ لگ گیا یہ جھوٹے لوگ ہیں۔
تو حضرت جان جانا نے ان کو کہا کہ نہیں تم نے خواب نہیں سمجھی. خواب یہ تھی کہ میں نے کرشنا کو دیکھا کہ وہ آگ کے بالکل وسط میں ہیں اور رام چندر اس کے کنارے پہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آگ جو خواب میں ہوتی ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کرشن جو تھے رام چندر سے بڑا درجہ رکھتے تھے کیونکہ وہ آگ کے درمیان میں ہیں اور رام چندر کنارے پہ ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے کم درجہ رکھتے ہیں. اور حضرت مرزا جان جانا نے ان کو ہندوستان میں مبعوث ہونے والے ان نبیوں میں سے قرار دیا ہے جن کی طرف قرآن شریف نے اشارہ کیا ہے. بالکل ٹھیک.